یہ جو اس وقت اسرائیل کی جارحیت غزہ کے اندر جاری ہے، اس کے حوالے سے ذرا میں آپ کا رد عمل چاہتا ہوں۔ پاکستان کا بڑا اہم کردار رہا جو جنرل اسمبلی میں قرارداد تھی، پاکستان کی اس وقت کوششیں کیا ہیں؟ اس معاملے پر کیا رائے رکھتا ہے کہ سیز فائر کس طرح سے ہو سکتا ہے اس وقت؟ جی، اس میں آپ نے جس طرح کہ کل دیکھا جو ڈیبیٹ تھی یو این جنرل اسمبلی میں، اور وہاں پر ہمارے پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو امبیسڈر منیر اکرم نے جو ایک لیڈنگ رول ادا کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور پاکستان وہی چاہتا ہے جو کل کلیئرلی نظر آیا کہ ساری دنیا کی آواز ہے، ایک میجورٹی کی آواز ہے، یو این جنرل اسمبلی کی 2/3 اکثریت کی آواز ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز ہے کہ فوری طور پر بلا مشروط طور پر سیز فائر کیا جائے، اور جو اس وقت ایک انڈسکریمنیٹ بامبنگ ہو رہی ہے فلسطین کے غازہ کے نہتے عوام پر، اس کو فوری طور پر بند کیا جائے، اور ایک ہیومینیٹیرین کوریڈور کھولا جائے تاکہ وہاں پر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے، اور وہاں سیج کو بند کیا جائے تاکہ پانی، بجلی، خوراک اور ضروری ادویات فوری طور پر لوگوں تک پہنچائے۔ ٹھیک ہے، اور سیز فائر کے حوالے سے کیا امکان نظر آتا ہے؟ کیا کوششیں ہیں اس وقت پاکستان کا؟ اس حوالے سے موقف کیا ہے؟ دیکھیں، سیز فائر پہ یہی ترجیحات ہیں۔ ہمارے سفیر کو فارن آفس کی طرف سے اور حکومت پاکستان کی طرف سے جو انسٹرکشنز ملی تھی، اس کے حساب سے ہمارے امبیسڈر نے ایک لیڈنگ رول ادا کیا ہے یو این جنرل اسمبلی میں، جو ریزولوشن تھی اس کو پاس کروانے میں، اس میں ایک کنسنسس ڈیولپ کرانے میں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس پازیٹیو ووٹ پر لانے میں۔ اور پاکستان نے اس طرح کے انیشیٹوز پہلے بھی لیے ہیں، OIC میں بھی ہمارا اسی طرح کا لیڈنگ رول رہا ہے۔ اب کیونکہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کی آواز سامنے آ گئی ہے، یو این جنرل اسمبلی نے ریزولوشن اڈاپٹ کر لی ہے، تو اب ضروری ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن پر دنیا اکٹھی ہو کر اسرائیل پر زور دے، اور ہم نے اس سلسلے میں جو اسرائیل کے حامی ممالک ہیں ان پہ بھی زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو اس چیز پر آمادہ کریں کہ فوری طور پر جنگ۔ اور اس وقت جو ایک انسانی بحران کا سامنا ہے غزہ کے اندر، وہاں پر ہیومینیٹیرین ایڈ کے حوالے سے کیا کوششیں کچھ ہو رہی ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان کیا کر رہا ہے؟ جی، اس میں دیکھیں یہ جو کل کی ریزولوشن اڈاپٹ ہوئی ہے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کی ڈیمانڈ ہے کہ سب سے پہلے تو سیج فوری طور پر بند کی جائے، اور جو اس وقت وہاں پر ایک انڈسکریمنیٹ کارپیٹ بامبنگ ہو رہی ہے اس کو روکا جائے تاکہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس لائی جا سکے، اور وہاں پر ہیومینیٹیرین کوریڈورز ہو، جو وہاں پر یونائٹڈ نیشنز کی اور جو امدادی تنظیمیں کام کر رہی ہیں وہ اس وقت بہت ہی مشکل حالات میں کام کر رہی ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ یونائٹڈ نیشنز کے بہت سارے کارکن جو ہیں ان کی وفات ہو چکی ہے اسی بمباری کے نتیجے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ہاسپٹلز پہ بھی اٹیک ہو رہے ہیں، تو ہمارا سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ فوری طور پر یہ بامبنگ کیمپین بند کی جائے، اس کے بعد اسسٹنس لانے کے لیے ایک ہیومینیٹیرین کوریڈور ہونا چاہیے تاکہ وداؤٹ اینی ڈیفیکلٹی یہ سپلائیز عام لوگوں تک پہنچ سکیں۔ پاکستان نے اس سلسلے میں اپنی اسسٹنس بھی بھیجی ہے غزہ کے عوام کے لیے۔ یہ ایجپٹ کی جو ہلال احمر کی تنظیم ہے اس کے تھرو بھیجی گئی ہے، وہ فلسطین کی ہلال احمر کی تنظیم کو وہ سامان دیں گے جیسے ہی ذرا یہ بمباری اور رکے گی، اور اس میں ضروری ادویات ہیں اور خیمے ہیں اور کمبل ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیونکہ اب سردیاں بھی آ رہی ہیں یہ، اور ہمارے فلسطینی بہن بھائی اس وقت کھلے آسمان کے نیچے ہیں، تو اس لیے ہم نے سمجھا کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمیں اس وقت اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے بھیجنی چاہیے۔
ٹھیک ہے. ایک اور امپورٹنٹ ایشو جو اس وقت ہے وہ غیر ملکی جو تارکین وطن ہیں جو اللیگلی پاکستان کے اندر موجود ہیں اور جن کے جانے کے لیے ڈیڈ لائن دی گئی تھی وہ نزدیک آ رہی ہے 1 نومبر کی. 1 نومبر کے بعد یہ غیر قانونی طور پر جو تارکین وطن ہیں یہاں پر مقیم ہیں ان کے خلاف کس طرح سے کارروائی ہوگی اور ان کو واپس کس طرح سے بھجوایا جائے گا؟ دیکھیں اس سلسلے میں آپ جانتے ہوں گے 2 دن پہلے منسٹر فار انٹیریئر نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہماری جو اتھارٹیز ہیں چاہے وہ فیڈرل لیول پر ہوں یا پروونسز میں ہوں انہوں نے اس پلان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے تیاریاں کر لی ہیں. اس کے لیے ٹرانزٹ پوائنٹس بھی بنائے گئے ہیں اور پاکستان نے بڑا کلیئرلی اناؤنس کیا ہے کہ 1 نومبر سے یہ ہمارے جو ریپیٹریشن پلان ہے یہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اور اس سلسلے میں ہم نے جو فوکس یہی ہے کہ یہ بہت ہی اسموتھ طریقے سے ہو اور لوگوں کو موومنٹ میں مسائل کا سامنا نہ کیا جائے. اچھا، لیکن ان کی واپسی کے حوالے سے کیا یہ جو ممالک ہیں خاص طور پر افغانستان کیا ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن ہے ان کی واپسی کے لیے کہ ان کی واپسی کس طرح سے ہوگی وہاں پر؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کے قوانین کے مطابق جس طرح باقی ممالک میں ہوتا ہے جب کوئی شخص اللیگل ہوتا ہے یا بغیر ویزا کے آئے یا ان کا ویزا ایکسپائر کر جائے تو لاز کے مطابق ہمارا یہ بالکل حکومت پاکستان کا یہ ایک اتھارٹی ہے کہ ہم کسی بھی شخص کو ڈپورٹ کر سکتے ہیں جو یہاں پر اللیگل ہو. تو یہی اس وقت ڈیسیژن ہوا ہے اور اللیگل طور پر جو بھی یہاں پر غیر ملکی رہ رہے ہیں ان پہ یہ اطلاق ہوگا. اور یہ اس سلسلے میں حکومت پاکستان کنسرنڈ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ان ٹچ ہے اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنایا جائے اور ایک اسموتھ طریقے سے کیا جائے. اور ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے لاز کے مطابق جس طرح سے انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں کسی اور ملک میں یہ جس طرح سے ہوتا ہے اسی طریقے سے پاکستان بھی اپنے ہی لاز کو امپلیمنٹ کرنے جا رہا ہے. ٹھیک. اور اقوام متحدہ کے اداروں کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اس تاریخ پر اس فیصلے پر نظر ثانی کرے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس پر کیا رد عمل ہے؟ اس میں ہماری جو پوزیشن ہے وہ یہی ہے. ہم نے اس پر پہلے بھی ان اداروں کے ساتھ بات چیت کی ہے. سب سے پہلے تو ہم نے یہ کلیریفائی کیا ہے کہ جو لوگ یہاں پر لیگلی ہیں جن کے پاس دستاویزات ہیں یا ویزاز ان کے ابھی ویلڈ ہیں یا وہ لوگ جو یہاں پر مہاجرین ہیں افغان مہاجرین ہیں جن کے پاس مہاجرین کا کارڈ ہے ان پر اس پالیسی کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ صرف اللیگل لوگوں پر اطلاق ہوتا ہے. یہ چیز ہم نے بڑی کلیریفائی کی ہے. تو ایک تو یہ چیز بڑا ضروری ہے سب کی سمجھ میں آنا چاہیے انکلوڈنگ جو یہ ایجنسیز جن کو کوئی کنسرنس تھے. دوسری چیز ہم نے یہ ان کو کلیریفائی کیا کہ یہ صرف کسی ایک نیشنلٹی کو ہم ٹارگٹ نہیں کر رہے. یہ جو بھی غیر ملکی کسی بھی نیشنلٹی سے بلونگ کرتے ہوں یہ ان سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور تیسری چیز حکومت پاکستان نے یہ واضح کی ہے کہ یہ پروسیس بڑا اسموتھ ہوگا اور اس میں جن لوگوں کو ڈپورٹ کیا جائے گا ان کو ایک بہت ہی منظم طریقے سے اور ان کے لوگوں کو ایک پولائٹ انداز میں ہم ان کو ٹریٹ کریں گے. اس میں ہماری ایجنسیز کو بھی اس سلسلے میں انسٹرکشنز دی جا چکی ہیں. اور لاسٹلی اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ہیلپ لائنز بھی بنائی ہیں جس میں
اگر کسی کو کوئی شکایت ہو کہ ان کے ساتھ کوئی نازیبا طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا گیا تو ان ہیلپ لائنز پر وہ شکایت بھی کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ اس پہ فوری طور پر ایکشن بھی لے گی. تو یہ ہماری یہ چیز ہے جو ہم اپنے انٹرنیشنل انٹرلوکیوٹرز کو بتا رہے ہیں, UN کی ایجنسیز کو بھی بتا رہے ہیں, اور اس میں یہ بڑا کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے لاز کے مطابق اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی جو ویلیوز ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھ کے ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور فائنلی ان لوگوں کا سٹیٹس کیا ہوگا جو 2 سال پہلے یہ طالبان کی حکومت آنے کے بعد یہاں پر آئے, اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ٹرانزیشن کے اندر ہیں, جن کی ری سیٹلمنٹ ہونی ہے مغربی ممالک میں, تو 1 نومبر کے بعد ان لوگوں کا سٹیٹس یہاں پر کیا ہوگا اگر وہ یہاں پر رک رہے ہیں؟ جی, اس سلسلے میں ہم جو مغربی ممالک جن کا آپ نے ذکر کیا ان کے ساتھ ہم کانٹیکٹ میں ہیں, اور اس میں گورنمنٹ پاکستان نے یہی کہا ہے کہ ہم نے پہلے بھی ان کو مدد کی ہے اس طرح کے کیسز کو بیسکلی تیسرے ممالک میں جانے میں, اور ہم آگے بھی مدد کرنا چاہتے ہیں. اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ممالک بھی اپنا ایک رول ادا کریں, کیونکہ اب 2 سال ہو گئے ہیں ان لوگوں کو پاکستان میں, اور بڑا ضروری ہے کہ یہ ممالک جلد سے جلد ان کو ویزاز دیں اور ان کی یہاں سے ریپیٹریشن کا بندوبست کریں. تو ہم اگین اس سلسلے میں ہم بات چیت کر رہے ہیں, اور کچھ ممالک نے یہ اپنے کیسز کو ذرا فاسٹ بھی کیا ہے, کچھ سلو ہیں. تو یہ ہماری خواہش یہ ہے کہ جلد سے جلد یہ پروسیس کمپلیٹ ہو, کیونکہ یہ ذمہ داری اب ان ممالک پہ ہے کہ کتنی جلدی وہ ان کے ویزاز پروسیس کرتے ہیں اور ان کو یہاں سے لے جانے میں اپنا رول ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, کچھ مزید خبروں پر بات ہوگی.